اس وقت کی بریکنگ نیوز ہے کہ کراچی کے ایک ایس پی کی لاش جو ہے وہ پنو آکل کے علاقے سے برآمد کر لی گئی ہے، جسے نامعلوم افراد نے جو ہے کلاڑیوں کے پے در پہ وار کر کے ہلاک کر دیا ہے، جبکہ کراچی میں جو ہے وہ ایسٹ زون کے ڈی آئی جی اور ڈسٹرکٹ ایسٹ کے ایس ایس پی دونوں فرقوں کے درمیان جو ہے وہ ایک گمسان کی جنگ اس وقت چل رہی ہے، جس کے نتیجے میں 2 ایس ایچ اوز اور 2 تھانوں کے ہیڈ ماسٹرز کو جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ یہ جنگ جو ہے محض خود فرخ رضا ایس ایس پی ایسٹ کو جو ہے ان کے منصب سے ہٹانے کے لیے پچھلے کئی ماہ سے جو ہے وہ چل رہی ہے۔ اس منصب پر جو ہے خود وہاں کے ڈی آئی جی ایسٹ اور ان کے ماموں جو ہے رشتے کے وزیر داخلہ جو ہے خود صدام خاص خیلی کو جو ہے وہ ایس ایس پی کے حیثیت سے دیکھنے کے خواہش مند ہیں، جو کہ ان کے مبینہ طور پر پینل پر ہے، اور انہی کی خود سالی کو جو ہے وہ مٹیاری کا جو ہے وہ ایس ایس پی بنایا جا رہا ہے، یعنی کہ شہداد پور پولیس ٹریننگ سینٹر کی پرنسپل زاہدہ پروین کو۔ اس سلسلے میں ذرائع کا کہنا ہے حالانکہ مٹیاری کے لیے جو ہے 2 اور تگڑے امیدوار بھی اس وقت میدان میں کود پڑے ہیں، جس میں خود بشیر بروہی اور ملک سنگار شامل ہیں۔ حالانکہ یہ دونوں جو ہے خود وزیر داخلہ ضیاء الانجار کے ڈسے ہوئے ہیں، دونوں جو ہے وہ خود جو ہے وہ ایس ایس پی رہ چکے تھے، اور وہیں پر جو ہے خود لنجار ہاؤس کو جو ہے وہ آگ لگائی گئی تھی، اور آگ لگانے کی پاداش میں جو ہے اور ان ملزموں کے خلاف کارروائی نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے ضیاء الانجار نے جلال میں آ کے ان دونوں کو جو ہے وہاں سے تبدیل کر دیا تھا، اور اب جو ہے یہ دونوں کا کہتے ہیں کہ راضی نامہ ہو چکا ہے خود وزیر داخلہ سے، اور اسی وجہ سے وہ وزیر داخلہ کے آشیرواد کے نتیجے میں جو ہے وہ اب ڈسٹرکٹ ایس ایس پی لگنے کے لیے جو ہے وہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، اور 6 ستمبر کو جو ہے وہ خود مٹیاری کے جو موجودہ ایس ایس پی ہیں وہ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، تو ان کی جگہ جو ہے کسی ایک کو جو ہے وہاں کا نیا ایس ایس پی لگایا جا سکتا ہے۔ تو اس میں جو ہے یہ تینوں جو ہے وہ اس وقت تگڑے امیدوار میدان میں کود پڑے ہیں، خاتون ایس ایس پی زاہدہ پروین، ملک سنگھار اور خود بشیر بروہی۔ دیکھنا یہ کہ قرۂ فعال ان میں کس کے نام کا نکلنے جا رہا ہے۔ اب جو کراچی کے سابقہ ریٹائرڈ ایس ایس پی عبدالصمد سومرو کی لاش جو ہے وہ خود پنو آکل کے علاقے میں واقع ایک نہر سے برآمد ہوئی ہے۔ ان کے ہاتھوں بندی لاش تھی، کلاڑیوں کے وار کر کے انہیں ہلاک کیا گیا ہے۔ یہ کہتے ہیں فوجی فرٹیلائزر جو وہاں پر مل ہے وہاں کے قریب سے ان کی لاش ملی ہے، گوٹکی کے رہنے والے ہیں اور بہت بڑے اپنے علاقے کے زمیندار بتائے جاتے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کی جو ہے وہ ٹوپی اور موبائل فون جو ہے وہ خود ان کے برادر نسبتی کے گھر سے برآمد ہوا، جس کی وجہ سے علاقہ اس جو کہنا ہے کہ شکوک و شبہات جو ہے وہ سالے کی طرف جا رہے ہیں کہ کہیں سالے نے جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ مل کر یا خود ان کا کام تمام تو نہیں کر دیا، کیونکہ مقتول ایس ایس پی عبدالصمد سومرو کو جو ہے وہ اپنے گھر والوں سے سسرالیوں سے جو ہے وہ زمین کے معاملات پر جو ہے وہ ایک عرصے سے جو ہے وہ تنازع چل رہا تھا۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ اب پولیس کی تفتیش کہاں آگے بڑھتی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ کراچی میں جو ہے وہ ایسٹ ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی ڈاکٹر فرخ رضا اور خود ایسٹ زون کی ڈی آئی جی ڈاکٹر فرخ لنجار کے مابین 36 کا آنکڑا ہے۔ اس 36 کے آنکڑے کے نتیجے میں ہی جو ہے وہ گزشتہ روز جو ہے وہ خود شارع فیصل تھانے کے بہت ہی باصلاحیت تجربہ کار ایس ایچ او انسپکٹر افتخار آرائی کو جو ہے وہ قربانی کا بکرا بنایا گیا، انہیں سسپینڈ کر دیا گیا۔ حالانکہ وہ خود آئے تھے کوتوال شہر کی مرضی سے، ان کے آرڈر پر ہی ان کی وجہ سے ان کی پوسٹنگ یہاں ہوئی تھی، لیکن اب چونکہ ڈسٹرکٹ ایس ایس پی سے ان کے مراسم بہتر ہو گئے تھے تو شاید ڈی آئی جی کو یہ غلط فہمی ہوئی تھی کہ یہ جو ہے وہ ان سے زیادہ جو ہے وہ ایس ایس پی فرخ رضا کے جو ہے وہ
زیادہ ان کے قریب ہیں، اس لیے انہیں قربانی کا بکرا بنایا گیا۔ اسی طریقے سے نیو ٹاؤن تھانے کے ایس ایچ او اور ہیڈ مورل کو بھی جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا گیا ہے محض ایس ایس پی کی قربت کی وجہ سے۔ تو یہ اس وقت ایک جھگڑا چل رہا ہے ایسٹ زون میں، اور ایسٹ زون کے بے لگام ڈی آئی جی کو اس وقت روکنے کی ہمت نہ تو کوتوالے شہر میں ہے اور نہ ہی قابل احترام اور سندھ پولیس سے لا تعلق آئی جی غلام نبی میمن میں، حالانکہ ان کی ریٹائرمنٹ کو پورے ابھی 4 ماہ رہ چکے ہیں۔ 31 دسمبر 2025 کو غلام نبی میمن بھی تھے ہو جائیں گے اور اسی قطار میں کھڑے ہو جائیں گے جس قطار میں پہلے ہی جو ہے خود مشتاق مہر اور اے ڈی خواجہ ثناء اللہ عباسی کھڑے ہیں۔ لیکن ابھی 4 مہینے ہیں، لیکن 4 مہینے پہلے ہی انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں، پسپائی اختیار کر لی ہے ایک جونیئر ترین ڈی آئی جی ایسٹ ڈاکٹر فرخ لنجار کے ہاتھوں، کہ پورا کا پورا ایسٹ زون جو ہے وہ اس وقت تباہی کے آخری نہج پر پہنچ چکا ہے۔ لاقانونیت کی انتہا ہے، پولیسنگ جو ہے وہاں پر 0/0 ہے۔ ایس ایچ اوز کے لیے جو ہے یہ ایسٹ زون جو ہے وہ موت کی وادی بن چکا ہے۔ کوئی بھی ایس ایچ او جو ہے وہاں خود کو سیف نہیں خیال کرتا ہے، بڑی بڑی رقمیں دے کر ایس ایچ او بن جاتے ہیں، لیکن پھر ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ آگے کنواں پیچھے کھائی والی صورتحال کا وہ ہر وقت سامنا کرنے پر وہ مجبور ہوتے ہیں۔ برائی آنے پر نہ تو انہیں ان کا ایس ایس پی بچانے کو تیار ہوتا ہے اور نہ ہی ان سے مال کھانے والے ان کے ڈی آئی جی اور ان کے زیڈ آئی بی انچارج جو ہے گوپال، انہیں کوئی ریلیف دینے کو اس وقت تیار نہیں ہوتی۔ اس لیے گاجر مولی کی طرح سے ان کے ایس ایچ او کٹتے ہیں اور نئے ایس ایچ او جو ہے وہ ٹینڈر بھر کے جو ہے وہ بھاگتے بھاگتے تھانوں کے ایس ایچ او بن جاتے ہیں اور بعد میں بھاگتے بھاگتے جو ہے وہ سسپینڈ اور ریورڈ ہو جاتے ہیں یا پھر خود اپنی تھانوں کے حوالات میں پہنچا دیے جاتے ہیں۔ اب تک تو ہمیں خود ایسٹ زون میں یہی سب کچھ نظر آ رہا ہے، یا پھر خود پولیسی کے ہاتھوں جو ہے وہ مروا دیے جاتے ہیں، جس طرح محمد خان ابڑو کو جو ہے خود اپنی تھانے کے ایس ایچ او نے مبینہ طور پر جو ہے ریتی بجری چوری کروانے والوں کے ہاتھوں مروا دیا، اور اس کے بعد انہی کے بھائی کو جو ہے مقتول بھائی کا خون کا سودا کرتے ہوئے انہیں مبین طور پر تھانے کا ایس ایچ او لگا کے چیپٹر ہی کلوز کر دیا۔ پولیس افسر قتل ہو گیا، لیکن کیس کی تفتیش سی ٹی ڈی میں نہیں گئی اور انہیں کسی نے پوچھا بھی نہیں، نہ تو کوتوالے شہر نے، نہ ہی خود آئی جی نے، کہ بھئی اتنی بڑی لاقانونیت کرنے کی تمہیں ہمت اور جرت کیسی ہوئی۔ وہ ڈی آئی جی جو ہے اس وقت اپنے ہی ایس ایس پی ایسٹ ڈاکٹر فرخ رضا کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہیں۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔